ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائی، یہ سورہ اعراف چل رہی ہے اور ان آیات مبارکہ میں اہل اعراف کا تذکرہ چل رہا ہے، یعنی جنت اور دوزخ کے بیچ میں ایک مقام ہے، اسے اعراف کہتے ہیں۔ اس مقام میں جو لوگ رہیں گے ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں، اور اس مقام کی نسبت سے پوری سورت کا نام سورہ اعراف رکھا گیا۔ یہ قرآن آخرت کی یاد دلاتا ہے، یہ قرآن آخرت کے تذکرے کرتا ہے، یہ قرآن آخرت میں کامیابی دلانے والے اعمال بتاتا ہے، اور یہ قرآن آخرت میں نقصان سے بچانے والے اعمال بھی بتاتا ہے۔ یہ اعمال اختیار کر لو، آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے، ان اعمال سے بچ جاؤ تو آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے، فلاں اعمال کرو گے تو آخرت میں پکڑ ہو جائے گی۔ پوری تفصیل سے قرآن بتاتا ہے، اور بار بار آخرت کے تذکرے، بار بار آخرت کے تذکرے۔ گویا یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید جو پڑھتا رہے گا اس کے دل سے یہ دنیا کی غفلت دور ہوتی رہے گی، اور جو قرآن پاک سے اعراض کرے گا پھر اس کے دل میں غفلت کی دھول جمع ہو جائے گی، اور ایسی غفلت طاری ہوگی کہ آخرت کے تذکرے سے ہی گھبراہٹ ہوگی، بوریت ہوگی، الجھن ہوگی۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے۔ بہت سے ایسے مسلمان ہیں کہ جن کے دلوں پر غفلت کے ایسے پردے پڑ گئے کہ اب ان کے سامنے آخرت کا تذکرہ کرو تو انہیں الجھن ہونے لگی، انہیں بوریت ہوتی اور انہیں پریشانی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں ان تذکروں کو ختم کرو، دوسری باتوں میں لو، اور دنیا کے تذکرے ہوں، تجارت کے تذکرے ہوں، اور دوسری باتوں کے تذکرے ہوں، ہنسی مذاق کے تذکرے ہوں، لہو لعب کے تذکرے ہوں تو بڑا جی لگے گا، بڑی طبیعت لگے گی۔ 1 گھنٹے کے بجائے 2 گھنٹے لگ جائیں، اور یہاں آدھا گھنٹہ قرآن پاک پڑھنا مشکل ہو جاتا، طبیعت بے بور ہو جاتی۔ معلوم ہوا کہ پردے پڑے ہوئے، اور بھائی جس کے دل سے یہ غفلت کے پردے ہٹ جاتے ہیں پھر وہ قرآن پاک کو ایسا سینے سے لگاتے ہیں کہ انہیں قرآن پاک کے بغیر چین ہی نہیں آتا۔ جب تک اس کی تلاوت نہ ہو جائے، جب تک اس کے بتلائے ہوئے اعمال پر عمل نہ ہو جائے، ان کو چین نہیں آتا۔ یہ کیفیت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ہو چکی کہ قرآن پاک کی برکت سے ان کے دلوں سے پردے غفلت کے ہٹ گئے، غفلت کی دھول ہٹ گئی۔ تو اس لیے کثرت سے تلاوت کرنا یہ دلوں سے غفلت کو دور کرے۔
آخرت کی طرف مائل ہوتا ہے، چاہے قرآن نہ سمجھے، بس تلاوت کی کثرت کرے، خوب قرآن پڑھے، دیکھیے کیسے آخرت کی طرف میلان ہونے لگتا ہے۔ یہ قرآن کی عجیب تاثیر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ تو جو لوگ قرآن پاک کی پابندی سے تلاوت کرتے ہیں، آخرت کا استحضار انہیں ہونے لگتا ہے۔ ان کی تجارت، ان کے لین دین، ان کے معاملات، ان کی معاشرت، ہر چیز میں آخرت جھلکتی ہے، ہر کام آخرت کو دیکھ کے کرتے۔ بیوی سے معاملہ ہے، ارے بھئی کل آخرت میں پکڑ نہ ہو جائے، اس کی میں نے حق تلفی کر دی تو مجھے آخرت میں جواب دینا پڑے گا۔ تو جو قرآن کی تلاوت کثرت سے کرے گا اس کو اس بات کا احساس ہونے لگے، ارے بھئی ماں باپ کی بے ادبی نہ ہو جائے، ان کی کوئی گستاخی نہ ہو جائے، ڈرے گا۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے۔ تو بھائی خود بھی قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرنی ہے، گھر کے افراد کو بھی قرآن پاک کی تلاوت پر لگانا ہے۔ دیکھو یہ جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے نا، اس کے اثرات گھر کے افراد خانہ پہ پڑتے ہیں۔ یہ دنیا کی طرف مائل ہوگا تو سب دنیا کی طرف، سب افراد خانہ کا دل دنیا کی طرف۔ یہ ایکشن کی طرف جائے گا، فیشن کے کپڑے پہنے گا، فیشن کی چیزیں اختیار کرے گا۔ جیسا سربراہ گھر کا ہوگا، افراد خانہ کا ذوق بھی وہی، بچے بھی اسی ڈھب پہ چلیں۔ یہ موبائل میں لگا ہوا ہوگا تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی موبائل دیکھیں۔ یہ ایک اصول ہے، یہ ایک ضابطہ ہے بھائی۔ جو جیسا درخت ہوتا ہے نا، پھل ویسے ہی آتا ہے۔ آم کے درخت سے آم کا پھل ہی آئے گا، سیب نہیں آئے گا، اور سیب کے درخت سے آم نہیں آئے گا۔ ہزاروں کوشش کر لو کہ سیب کے درخت سے آم آ جائے، ناممکن ہے۔ بھائی آپ نے وہ بیج ہی سیب کا ڈالا ہے تو اس میں آئے گا آم، سیب کا درخت؟ تو پھر امید یہ رکھنا کہ نہیں اس میں سے آم آ جائے، یہ ناممکن ہے۔ تو آدمی خود تو لگا رہے موبائل میں اور اولاد کو کہے موبائل نہ دیکھو، ارے موبائل کے بڑے نقصانات ہیں، اور کہے میں تو بچوں کو سمجھاتا ہوں، بچے مانتے نہیں ہیں۔ خود کو نماز کا احساس نہیں، نماز کی فکر نہیں، کبھی قضا کر کے پڑھ رہا ہے، کبھی کیسے پڑھ رہا ہے۔ اولاد کو کہتا ہے جاؤ مسجد، میں ابھی کام میں لگا ہوا ہوں، تم مسجد جاؤ، وہ غصے ہوتا ہے۔ ابھی کہتا ہے اولاد مانتی نہیں۔ ارے بھائی تمہارا عمل دیکھ رہی ہے اولاد، اور تمہارا قول دیکھ رہی ہے، تمہارے قول اور فعل میں تضاد اسے نظر آ رہا ہے، وہ تم سے یہ تضاد سیکھ رہی ہے، لاشعوری اور طور پر اور غیر ارادی طور پر ان کے قلب میں اس کے اثرات پڑ رہے۔ اب یہ اولاد کیا کرے گی؟ یہی کرے گی کہ ٹھیک ہے ابا بھی ایسے کرتے ہیں، ہم بھی ایسے کریں۔ اس لیے بھائی اس قرآن پاک کو کثرت سے تلاوت کرنا، اس کے خاص اثرات ہیں، رحمتیں گھر میں برستی ہیں۔ تو گھر کا ہر فرد اگر قرآن پڑھنے کا، تلاوت کا عادی بن جائے تو گھر میں بڑی رحمتیں، برکتیں آ جائیں۔ تو یہ قرآن پاک بار بار آخرت کے تذکرے کرتا ہے۔ دیکھو یہ جو آج جمعہ ہے، یہ 1442 ہجری کا آخری جمعہ ہے۔ اب جو جمعہ آئے گا وہ 1443 ہجری کا پہلا جمعہ۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ 1442 ہجری میں کہ جو 52-53 جمعے ہمیں ملے، ان میں ہم نے کیا کیا، یہ جائزہ لینا ہے، یہ کلوزنگ کرنی ہے، یہ حساب کتاب کرنا ہے، یہ جانچ پڑتال کرنی ہے۔ کتنے ایسے خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے ان 52 جمعوں میں 52 صلاۃ التسبیح پڑھ لی، اب ان کے خزانے میں 52 صلاۃ التسبیح جمع ہو، ہر جمعے کی ایک، ہر جمعے کی ایک، اور ایک صلاۃ التسبیح میں 300 دفعہ تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے، 300 دفعہ۔ اب بتائیے 300 کو 52 سے ضرب دو، کتنے تیسرے کلمے ان کے خزانے میں جمع ہو۔ یہ ہے پروفٹ جو اس نے کمایا، اس خوش نصیب نے کمایا۔ اور 360 دن اس نے گزارے 1442 ہجری میں، روزانہ سورہ یاسین پڑھی، تو بتائیے
اس کے خزانے میں، اس کے اعمال نامے میں 360 سورہ یاسین جمع ہوگی۔ 1442 ہجری کا دفتر بند ہوگا، یکم محرم سے 29 یا 30 ذی الحجہ تک بھائی فرشتے لکھیں گے، آڈٹ ہوگا، یہ اوپر جائے گا، یہ رجسٹر 1 سال کا اوپر جائے گا، آڈٹ ہوگا کہ دیکھو بھائی سورہ یاسین کتنی ہے، 360، او بھائی یہ اچھا آدمی، بتائیے سورہ کہف کتنی ہے، کہتے 52، ہر جمعے میں ایک، ماشاءاللہ۔ صلاۃ تسبیح کتنی ہے کہ 52، ہر جمعے میں ایک، اچھا بھائی ہر جمعے 1000 دفعہ درود شریف پڑھے تو 52 جمعے کے 52,000 درود شریف ہو، بتائیے کہاں پہنچ گئی، کتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوگا۔ 1 سال 1442 ہجری کا یہ حساب کتاب ہو رہا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو کرنا ہے۔ کتنی اشراق پڑھی، کتنی چاشت پڑھی، کتنی تہجد پڑھی، کتنے روزے نفلی رکھے، یہ سب حساب کتاب 1442 ہجری۔ تو یہ جمعہ ہمیں کچھ سبق دے رہا ہے کہ دیکھو 1442 ہجری کا یہ آخری جمعہ، بس اب یہ رخصت ہو رہا ہے، تو ہمیں جمعہ اجتماع سے، جمعیت سے ہے، یعنی اس میں حساب کتاب جمع کرنا ہے کہ ہفتے بھر کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنی غفلتیں برتی ہیں، کتنی نمازیں تکبیر اولیٰ سے رہ گئیں پورے مہینے میں، پورے سال میں۔ 1442 ہجری کا سال ختم ہو رہا ہے، کتنی نمازیں فجر کی قضا ہو گئیں، کتنی دوسری نمازیں قضا ہوئیں، کتنی میں تکبیر اولیٰ چلی گئی، کتنی میں پہلی صف چلی گئی، کتنی میں مسبوق رہے، حساب کرنا ہے، کمی کوتاہی کی معافی مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے، تب تو سمجھو کہ اس کو آخرت کا استحضار ہے، اس کے دل سے غفلت کی دھول ہٹ چکی ہے، اور کوئی احساس نہیں کون سا جمعہ آ رہا ہے، کون سا جا رہا ہے، یہ جمعے ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں، کچھ پرواہ نہیں، کچھ اس طرف توجہ نہیں، بس یہ ہے کہ مال کما لوں، صبح بھی اسی فکر میں، شام بھی اسی فکر میں، سوتا بھی اسی فکر میں، اٹھتا بھی اسی فکر میں، اور اسی میں اچانک دنیا سے چلا جائے، وہاں جا کے پھر سوچے گا کاش یوں کر لیتا، کاش یوں کر لیتا۔ اس وقت کا کاش کام نہیں دے گا، آج کی توجہ کام دے گی، آج ہمت کر کے جو کر لے، جو ذخیرہ جمع کر لے۔ یہ دیکھیے اہل اعراف کا قصہ بڑا عجیب، کون لوگ ہوں گے یہ اہل اعراف جن کا تذکرہ قرآن خاص پوری صورت میں لا کر رہا ہے، یہ ہم سب کو بیدار کر رہا ہے، اہل اعراف کا تذکرہ۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں، نیکی کا پلڑا جنت کی طرف لے جاتا ہے اگر یہ جھک جائے، جہنم کا پلڑا، برائیوں کا پلڑا اگر یہ جھک جائے تو جہنم کی طرف لے جائے۔ اب اس کے دونوں پلڑے برابر ہیں، نہ نیکیاں زیادہ ہیں کہ جہنم میں جائے، نہ برائیاں نہ نیکیاں زیادہ ہیں کہ جنت میں جائے، اور نہ برائیاں زیادہ ہیں کہ جہنم میں جائے، دونوں پلڑے برابر۔ تو ایسے بیچ میں رکھ دیا جائے گا، یہ بیچ میں رہنا، کبھی تو یہ اہل جنت کو دیکھ کر خوش ہوگا، کچھ دیر کے لیے راحت مل جائے گی، اور اس کو یہ امید اور آس ہونے لگے گی کہ اللہ مجھے اس میں ڈال دے، تو تھوڑی سی راحت آئے گی۔ یہ اسے نیکیوں کی ہوا لگ رہی ہے، نیکیاں جو اس نے کی تھی اس کی ٹھنڈک اسے آج اعراف میں مل رہی ہے، اس نیکیوں کی گویا ایک رحمت اور ان نیکیوں کا نفع کچھ اس شکل میں مل رہا ہے کہ کچھ راحت ہے، کچھ دل کو تسکین ہے، کچھ امیدیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان جنت والوں میں داخل کر دے، اور جنت کی نعمتیں، اہل جنت کو دیکھتا ہے تو اچھا لگتا ہے۔ بھائی ہم لوگ سینریاں دیکھتے ہیں تو سینری دیکھ کر ہی طبیعت خوش ہونے لگتی ہے، آدمی اس تصور میں وہ مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ یہ کشمیر ہے، یہ فلاں، یہ وادی کاغان ہے، یہ آبشار بہہ رہے ہیں، صرف سینری دیکھتا ہے تو طبیعت تھوڑی دیر کے لیے، چند لمحوں کے لیے بہل جاتی ہے۔ غمگین سے غمگین آدمی کا دل اگر اس سینری میں لگ جاتا ہے تو اس کا غم بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ اہل اعراف یہ جب جنت والوں کو دیکھیں گے، جنت کی نعمتیں انہیں دور سے نظر آئیں گی تو ان کا دل تھوڑی دیر کے لیے بہل جائے، تھوڑی دیر کے لیے تسکین ہو جائے گی،
پھر تھوڑی دیر بعد ان کی توجہ وہاں ہوگی، کبھی انہیں اہل جہنم نظر آئیں گے، کبھی اہل جنت نظر آئیں گے، بیچ میں ہوں گے یہ لوگ آراف میں۔ تو اب یہ جب جہنم والوں کو دیکھیں گے تو بڑی گھبراہٹ ہوگی، بڑی بے چینی ہوگی، بڑی الجھن ہوگی، ارے کہیں یہاں نہ آ جائیں، کہ اللہ ہمیں یہاں نہ ڈال دے۔ گھبراہٹ ہوگی، طبیعت پریشان ہوگی اور ٹینشن ہو جائے گا۔ جیسے آج کل کے حالات سے ہم لوگوں کے ذہنوں میں ٹینشن ہے، ہم لوگوں کے ذہنوں میں بوجھ ہے، عجیب، ہر ایک کی طبیعت میں کرب ہے، بے چینی ہے، کیا ہوگا، کیا کریں گے، کیسے حالات۔ اس سے زیادہ کرب اور تکلیف وہاں اہل اعراف کو ہوگی جب وہ جہنم والوں کو دیکھیں، وہاں کی عذاب، وہاں کی تکلیفیں دیکھ کر طبیعت پر ایک خوف ہوگا، جیسے کوئی خوفناک تصویر دیکھ کر ڈر لگ جاتا ہے، اچانک ایک کوئی خوفناک تصویر سامنے آ جائے تو انسان متاثر ہو جائے، حالانکہ تصویر ہے مگر اس کا اثر آتا ہے۔ ایسے یہ اہل اعراف تو براہ راست جہنم والوں کو دیکھیں گے، جہنم کے عذاب کو دیکھیں گے تو بے چین ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ تو یہ کیوں یہاں رک گئے؟ کچھ نیکیاں کم پڑ گئیں، فرض کیجئے ایک ہی نیکی کم پڑ گئی، وہ ایک زیادہ ہوتی تو نیکیوں کا پلڑا جھک جاتا اور یہ جنت میں چلے جاتے، مگر بس کیا ہوا ہوگا دنیا میں؟ یہ تھوڑی سی سستی، تھوڑی سی غفلت، تھوڑی سی لاپرواہی نے انہیں اعمال صالحہ سے محروم کیا ہوگا، اور آج وہ بھگت رہے ہیں کہ آراف میں چلے گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ کون ہوں گے، تو مختلف اقوال ہیں، اس میں سے ایک قول بڑا عجیب لکھا ہے کہ یہ وہ شہید ہوں گے جنہوں نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی، جان دے دی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ ان کی یہ نیکی ان کو جنت کی طرف کھینچے گی، مگر ایک عجیب برا کام کر گئے، ایک بہت بڑا گناہ کر گئے، اور وہ گناہ کیا ہے؟ وہ والدین کی نافرمانی، والدین کی بے ادبی، والدین کو ستانا ہے۔ یہ ان کا قصور، یہ ان کا جرم اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے جو جہنم میں کھینچ رہا ہے۔ تو ماں باپ کی نافرمانی ان کو جہنم میں لے کر جانا چاہتی ہے، وہ گویا ان کو جہنم کی طرف کھینچ رہی ہے۔ بہت طاقت ہے اس گناہ میں جہنم کی طرف لے جانے کی۔ تو یہ برائی، یہ ماں باپ کا ستانا، یہ ماں باپ کی بے ادبی ان کو جہنم کی طرف کھینچ رہی ہے۔ اور یہ شہادت بہت اونچا مقام ہے، بہت اونچا کام ہے، اللہ کے نام کے لیے پر اپنی جان کی بازی دے دینا، ان کا یہ عمل ان کو جنت میں کھینچ رہا ہے۔ تو دو بڑی کام، ایک نیکی بہت بڑی جو جنت کی طرف کھینچ رہی ہے، ایک گناہ بہت بڑا جو جہنم کی طرف کھینچ رہا ہے، بس یہ دو کام کی وجہ سے بیچ میں لٹک گئے، نہ جنت میں جا سک رہے ہیں نہ جہنم میں جا سکتے۔ یہ ہیں وہ لوگ جو یہاں رہیں گے، اعراف میں رہیں گے، جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، اور ان میں سے ایک یہ لوگ ہوں گے کہ شہادت کے مقام انہوں نے حاصل کیا، مگر دوسری طرف ماں باپ کو ستایا ہوا، ان کو دکھ دیا ہوا۔ دیکھیے کتنا عجیب معاملہ ہے۔ تو اس لیے بھائی، جیسے اللہ کے نام پہ جان دینے کے جذبے ہیں، ایسے ہی ماں باپ کے بے ادبی سے بچنے کا بھی جذبہ ہونا چاہیے۔ ماں باپ کی بے ادبی کر گئے تو بھائی سب کچھ ختم۔ تو بہرحال یہاں اہل اعراف کا تذکرہ آ کر ہم سب کو متوجہ کر رہا ہے کہ دیکھو یہ منزل، یہ گھاٹی ہم سب کو پیش آنی ہے، اس منزل سے ہم سب کو گزرنا ہے۔ تو اس سے پہلے تیاری پوری ہو جائے کہ ادھر آنکھ بند ہو، بس ادھر سے جنت کی کھڑکی کھل جائے۔ افرشوہ من الجنہ البسوہ من الجنہ وافتحوا لہ بابا الی الجنہ، یعنی ادھر قبر میں رکھا جائے اور ادھر یہ اعلانات ہو جائے۔ کیسے مزے میں زندگی اس آدمی کی گزری، وہ کب گزرے گی؟ جب اس نے ان جمعوں کو قیمتی بنایا ہو، صلاۃ التسبیح پڑھی ہوگی، سورہ کہف پڑھی ہوگی، درود شریف کی کثرت کی ہوگی، آنکھوں کی حفاظت، نظروں کی حفاظت، دل کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، گناہوں سے بچنے کا اہتمام، جمعے کے دن اور زیادہ۔ عجیب بات ہے،
جمعے کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے، تو سورہ کہف تو دور کی بات، صلاۃ التسبیح تو دور کی بات، جمعے میں پہنچنا مسلمانوں کو مشکل ہوتا ہے۔ ادھر امام صاحب ممبر پر بیٹھے، ادھر 2 یا 3 صفیں اب آتی۔ یہ مسلمانوں کی دین میں کمی کا حال ہے، اور سمجھتے ہیں کہ جمعہ مل گیا، جمعے کا فرض تو ادا ہو گیا، جمعے کی برکات، جمعے کی فضیلت کچھ بھی نہیں ملی۔ ادھر امام صاحب ممبر پر بیٹھے اور وہ جو فرشتے لکھ رہے تھے ثواب جمعے کے دن کا لوگوں کا جو جمعے میں آ رہا تھا، ادھر امام صاحب ممبر پر ابھی بیٹھے ہیں، ابھی اذان ثانی ہوئی نہیں ہے کہ انہوں نے دفتر بند کر دیا۔ اب اس کے بعد جو لوگ آئیں گے بس ان کا نام یہ دفتر میں نہیں لکھا جائے گا، تو ان کو جمعے کی فضیلت برکات کچھ بھی نہیں ملیں گی۔ بس یہ کہ جمعے کا فرض ادا ہو گیا۔ جمعے کا فرض تو اس کا بھی ادا ہو جائے گا جو اتحیات میں آ کے ملا ہے، کہ امام صاحب دوسری رکعت کی اتحیات میں بیٹھے، سلام پھرنے والا ہے، وہ شخص آیا جلدی سے نیت باندھی، اتحیات میں شریک ہو گیا، امام نے سلام پھیرا، اس نے کھڑے ہو کر 2 رکعت فرض پڑھ لیے، اس کو جمعہ مل گیا۔ مگر جمعے کا فرض ادا ہو گیا، مگر جمعے کے برکات، جمعے کی فضیلت، جمعے کے انوار، جمعہ سید الایام کچھ بھی نہیں ملا، اس کو کوئی فضیلت نہیں ملی۔ اس لیے بھائی ان کمی کوتاہیوں سے آج بچنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی اولادوں کو بچانا ہے، گھر کے ہر فرد کو بچانا ہے، اہل محلہ کو بچانا ہے، پورے عالم کے مسلمانوں کو ہر گناہ سے بچانے کی فکر کرنی۔ بھئی دیکھو، بچا ہم نہیں سکتے، فکر تو کر سکتے۔ لست علیہم بمسیطر، لست علیہم بمسیطر، اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہم نے آپ کو ان پر نگراں نہیں بنایا، آپ کا کام ہے وما علینا الا البلاغ المبین، بات کو واضح طور پر پہنچا دیں۔ تو بس فکر کرے، بات پہنچا دے، دعائیں کرے، اتنا تو ہر مسلمان کر سکتے ہیں۔ آج یہ جو فکر ہے کہ سارے عالم میں دین زندہ ہو جائے اور ہر گھر میں دین کی فضائیں عام ہو جائیں، یہ فکر یہ ختم ہو گئی مسلمانوں سے، یہ جذبہ ختم ہو گیا۔ وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق، یہ جو تواصی بالحق تھا، تواصی بالصبر تھا، یہ سب مسلمانوں سے ختم ہو گیا، حالانکہ یہ اہم ترین فریضہ تھا مسلمانوں کا۔ تو جب یہ ختم ہوا کہ دوسروں کی فکر ختم ہوئی، تو اپنے آپ کو بھی بھول گئے۔ دوسروں کی فکر کرے گا تو اپنی بھی فکر ہوگی، تو جب دوسروں کی فکر بھی چھوڑ دی تو اپنی فکر سے بھی غافل ہو گیا، اور مسلمان یہاں پہنچ گیا کہ جمعے کی حاضری میں محروم ہو گیا۔ اس لیے بھائی فکر کی ضرورت ہے۔ تو اہل اعراف کا جو تذکرہ ہے یہ ہم سب کو بیدار کر رہا ہے کہ بھائی نیکیوں میں آگے بڑھو، ایسا نہ ہو کہ نیکیاں کم پڑ جائیں، گناہ بھی برابر ہو جائیں اور بیچ میں رہنا پڑے۔ پھر اللہ اپنے فضل سے ان کو جنت میں داخل کریں گے، پھر کتنا عرصہ اس اذیت میں ہوگا کہ ادھر اہل جنت جہنم کو دیکھ کے اذیت ہوگی، اہل جنت کو دیکھ کر تھوڑی سکون ہوگا، اور اسی کیفیت میں دن گزرے۔ بتی آ جائے، بجلی آ جاتی ہے، تھوڑی ہوا آتی ہے، سکون ہو جاتا ہے، بتی چلی جاتی ہے، طبیعت بے چین ہو جاتی ہے، کتنی اذیت اور کرب کا عالم ہوتا ہے۔ تو اس سے زیادہ وہ اہل اعراف کی زندگی ہوگی کہ کبھی سکون کبھی تکلیف، کبھی سکون کبھی تکلیف، اس طرح دن گزرے۔ تو فرمایا کہ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ، اعراف والے پکاریں گے ایسے لوگوں کو، یعرفونہم بسیماہم، ان کو ان کی پیشانیوں سے پہچان لیں گے، ان کی علامتوں سے پہچان لیں گے، یعنی اہل جہنم کو دیکھیں گے۔ پیچھے تذکرہ آیا تھا کہ وہ اہل جنت کو دیکھیں گے، اب تذکرہ آ رہا ہے کہ اہل جہنم کو پہچان لیں گے۔ پیچھے تذکرہ آیا تھا کہ اہل جنت کو پہچان لیتے ہیں کہ یعرفون کلا بسیماہم، وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم، کہ یہ اہل جنت کو ان کی علامتوں سے پہچان لیں گے اور ان کو پکاریں گے۔ ونادوا اصحاب الجنہ، یا اعراف والے اصحاب جنت کو پکاریں گے، کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، لم یدخلوہا، ابھی یہ اعراف والے اس میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، وہم یطمعون، مگر انہیں امید ہوگی اللہ کی ذات سے کہ اللہ ہمیں جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اور ان کی نگاہیں جب اہل جہنم پر پڑیں گی، اذا صرفت ابصارہم تلقاء اصحاب النار، جب ان کی نگاہیں اہل جہنم سے ملیں گی
تو وہ کہیں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے اللہ ہمیں ظالم قوم کے ساتھ نہ کیجیے۔ اہل جنت سے تو امید ہوگی کہ ہم ان کے ساتھ چلے جائیں، مگر جہنم والوں کو دیکھ کر یہ دعاؤں میں لگ جائیں گے کہ اللہ ہمیں ظالمین کے ساتھ نہ کیجیے۔ اور اعراف والے پکاریں گے ان جہنمیوں کو، ان کو ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے، ما اغنا عنکم جمعکم، ارے تمہیں تمہاری جمعیت نے کوئی نفع نہیں دیا، تم سمجھتے تھے یہ ہماری جماعت ہے، ہماری جماعت کامیاب ہوتی ہے، آج تمہاری جماعت کہاں گئی؟ کیوں تمہیں جہنم سے نہیں نکالتی؟ دنیا میں تم اپنی جماعت کے چکر میں کتنی نافرمانیاں کر جاتے تھے۔ جماعت کا اصول ہے بھائی، ان کی ہمیں پیروی کرنی ہے، چاہے شریعت کا اصول ٹوٹے کچھ بھی ہو۔ تو دیکھیے یہ اہل اعراف جہنم والوں کو کہیں گے کہ بھائی دنیا میں تو تم بڑے نفع اٹھاتے تھے، تم کیا کیا بن جاتے تھے اپنی جماعت کے چکر میں کہ بھائی اس جماعت سے کا ساتھ ہو جاؤ، چاہے کتنی شریعت کے خلاف کیوں نہ ہو۔ کیوں بھائی؟ عہدے ملیں گے، ارے تمہارے مسئلے حل ہوں گے، ارے جو کہو گے ہو جائے گا۔ تو آج کہاں گیا ما اغنا عنکم جمعکم، آج تمہیں تمہاری جمعیت نے کوئی نفع ہی نہیں دیا۔ وما کنتم تستکبرون، اور جو تم تکبر کرتے تھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، کہاں گیا تمہارا نفع؟ آگے اور بھی تفصیل ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ نستغفر اللہ ونتوب الیہ، نستغفر اللہ ونتوب الیہ۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے گناہوں کا وبال ہم پر نازل نہ فرمائیے۔ اے اللہ سب بیماروں کو شفا دے دیجیے۔ ہمارے قاسم مسجد کے مخلص ساتھی حاجی بشیر صاحب بیمار ہیں، اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما دیجیے۔ جو دنیا سے رخصت ہو چکے، اللہ ان کی بخشش فرما دیجیے، مغفرت فرما دیجیے۔ اللہم آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اللہم آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ۔